السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت، چھٹے سپارے کا 14واں رکوع، آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ جی، یہودیوں کا 4 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ۔ معاونہ کے واقعہ نے ایک دفعہ پھر غزوہ احد کے چرکا کی یاد تازہ کر دی۔ 70 قاریوں میں سے صرف عمرو بن امیہ زمری بچے جنہیں کافروں نے گرفتار کر لیا، مگر آپ ان کی قید سے نکل بھاگے اور مدینہ پہنچ کر اس دردناک واقعہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ راستہ میں عمرو بن امیہ نے غلطی سے 2 آدمیوں کو دشمن سمجھ کر ان کا صفایا کر دیا، حالانکہ وہ معاہد تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ کو بہت دکھ ہوا اور فرمایا کہ اب ہمیں ان 2 آدمیوں کی دیت ادا کرنا ہوگی۔ چنانچہ اس رقم کی فراہمی میں مشغول ہو گئے۔ میثاق مدینہ کی روح سے یہود بھی اس طرح کی دیت میں برابر کے شریک قرار دیے گئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو ساتھ لے کر بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے آپ کو ایک مکان کے صحن میں بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور یہود وہاں سے اس بہانے سے اٹھ کر چلے آئے کہ ہم جا کر رقم اکٹھی کرتے ہیں۔ وہاں سے باہر آ کر آپ کو قتل کے مشورے ہونے لگے۔ ایک یہودی کہنے لگا، کون ہے جو مکان کی چھت پر جا کر اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کچل ڈالے؟ ایک دوسرا بدبخت فوراً اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ ان لوگوں کے اس ارادے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھے اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحابہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ میں یہود کے اس مذموم ارادہ سے مطلع فرما دیا۔ یہود کی یہی غداری غزوہ بنو نذیر کا فوری سبب بن گئی، اور بالآخر انہیں جلا وطن ہونا پڑا۔ سن 6 ہجری میں مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر محمد بن مسلمہ کی سرکردگی میں یمنی قبیلوں کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ لشکر قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال حنفی کو گرفتار کر کے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ ثمامہ مسیلمہ کذاب کے حکم سے بیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا کہ مسلمانوں کے اس لشکر کے ہتھے چڑھ گیا، اور مسلمانوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دینے کا حکم دیا اور پوچھا، ثمامہ کیا صورتحال ہے؟ ثمامہ کہنے لگا، اگر مجھے قتل کر دو گے تو میرا قصاص لیا جائے گا، اور اگر معاف کر دو گے تو ایک قدردان کو معاف کرو گے، اور مال چاہتے ہو تو جتنا چاہو مال مل جائے گا۔ آپ ثمامہ کا یہ جواب سن کر واپس چلے گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور وہی پہلا سا سوال کیا۔ جواب میں ثمامہ نے بھی وہی پہلی بات دہرا دی۔ آپ واپس چلے آئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی سوال و جواب ہوا۔ آپ نے ثمامہ کا وہی پہلا جواب سن کر صحابہ سے فرمایا کہ اسے رہا کر دو۔ رہائی کے بعد ثمامہ نے ایک باغ میں جا کر غسل کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا، واللہ آج سے پہلے مجھے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ ناپسند تھا، مگر آج سب سے زیادہ محبوب ہے، اور آپ کا دین سب دینوں سے زیادہ ناپسند تھا، مگر آج یہی دین سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں عمرہ کا ارادہ کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی اور عمرہ کرنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ جب ثمامہ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آئے تو مشرکین مکہ کہنے لگے، ثمامہ بے دین ہو گیا۔ ثمامہ نے کہا، نہیں، بلکہ میں تو مسلمان ہوا ہوں، اور دیکھو آئندہ تمہیں یمن سے گندم کا ایک دانہ بھی نہ پہنچے گا۔
تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا حکم نہ دیں۔ چنانچہ بعد میں واقعتاً بھی یہی کچھ ہوا۔ ثمامہ بن اسال کا واقعہ صحیحین میں کئی مقامات پر مذکور ہے، مگر ان میں یہ صراحت نہیں ہے کہ ثمامہ جب گرفتار ہوئے تو اس مسلمہ کذاب کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے۔ اس بات کی وضاحت سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔